الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وقال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة عماد الدين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام غنیمت سمجھ زندگی کی بہار غنیمت سمجھ زندگی کی بہار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار تیری کرنی کے ملیں گے تجھ کو پھل آج جو بوئے گا وہ کاٹے گا کل معزز علماء کرام بزرگان محترم پردہ نشی ماں بہنیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں مختصر زندگی دے کر آخرت کی فکر کے لیے بھیجا ہے ہماری دنیا میں آنے کا اصل مقصد آخرت ہے آخرت کی زندگی لا یزال ہمیشہ کی رہنے والی دنیاوی زندگی اور دنیا کی لاؤ لشکر ہو دنیا کی کوئی بھی چیز ہو ہر ایک کو فنا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے بقا صرف اللہ کی ذات اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیوں بھیجا حق تعالیٰ شان خود فرماتے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں نے جناتوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے اپنی معرفت اور پہچان کے لیے پیدا کیا ایک ضعیف روایت میں فرمایا کنت کنزا مخفیہ اللہ فرماتے ایک میں پوشیدہ خزانہ تھا میں نے چاہا کہ مخلوق کے درمیان میرا تعارف پہچان ہو فخلق الخلق اللہ نے مخلوق کو پہچانا مخلوق کو پیدا کیا اور دنیا میں
ہزار بے شمار مخلوقات ہے، چرندے پرندے درندے انسان حیوان نباتات جمادات، جتنی مخلوقات ہے ہر ایک اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی ہے، لیکن مخلوق جو اصل میں مکلف ہے انسان اور جنات، جنات میں بھی برتری اللہ نے انسان کو دیا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے بنی آدم کو ہم نے فضیلت دی، خلافت کا تاج انسان کے سر پر رکھا۔ انسان مٹی سے پیدا ہوا، آگ سے، آگ کے شعلے سے جنات پیدا ہوا، اور فرشتے نور سے پیدا ہوئے۔ فرشتے نیک ہی نیک کام کرتے، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کی ذرا برابر نافرمانی نہیں کرتے اور نافرمانی کر بھی نہیں سکتے۔ اور جنات وہ شیاطین شیطانی حرکتیں ہی کرتے ہیں۔ انسان خیر اور شر دونوں کا مادہ ہے، انسان میں اللہ نے شر بھی رکھا ہے، برائی بھی کرتا ہے اور بھلائی بھی، نیکی بھی کر سکتا ہے۔ دو چیزوں کا مادہ دے کر انسان کو، اسی لیے حق تعالی شانوں نے جب انسان سے پہلے فرشتے تھے، پورے روئے زمین پانی ہی پانی، اس پر جنات بستے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان پیدا کرنے کی ارادہ کیا تو فرشتوں کے سامنے اظہار کیا کہ میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کیا کہا؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم اللہ تعالیٰ آپ کی تسبیح تقدیس اور آپ کی بڑائی کرنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لمبی بات نہیں کی، کیا کہا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم لوگ نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء، اللہ تعالیٰ نے آسمان زمین چاند سورج 6 دنوں میں فی 6 ایام، ایک دن میں درخت پیدا کیے، زمین بنائی، وہ سب آسمان بنائے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو جمعہ کے دن آخری گھڑی میں اس کا خمیر تیار کرنے کے بعد اللہ نے اس میں روح پھونکی۔ گویا انسان کی پیدائش جمعہ کے دن عصر کے بعد غروب آفتاب سے پہلے ہوئی، اور فرشتوں سے کہا کہ اب اس کو سجدہ کرو، نورانی مخلوق سے سجدہ کروایا، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہی تھی۔ پھر آدم علیہ السلام کا وعلم آدم الاسماء، تمام چیزوں کا علم سکھایا اور فرشتوں سے برتر بنایا کہ دیکھو تمہیں جو معلوم ہے ان کو معلوم ہے، تمہیں معلوم نہیں، علم پر برتری اور فضیلت دی۔ تو پیدا کرنے کا اصل مقصد کیا تھا؟ تاکہ اپنے خالق اور مالک کو پہچانے۔ ایک کتا مالک کو پہچانتا ہے، بھینس مالک کو پہچانتا ہے، گھوڑا مالک کو پہچانتا ہے۔ ایک چھوٹا سا ٹکڑا روٹی کا آپ ڈال دو کتے کے سامنے، روزانہ آ کر دھوم دبا کر شام کو یا کسی بھی وقت آپ کے آ کر سامنے آپ کو یاد دہانی کروائے گا خاموشی سے، وفاداری کے، کہ کل اس وقت روٹی کا ٹکڑا ڈالا تھا۔ زبان سے کوئی بھونکتا نہیں، بس آپ کی وفاداری کا اعتراف کرتے ہوئے آپ کے دروازے پر آ کر کھڑا ہوتا ہے۔ بلی میاؤں میاؤں کر کے آپ کے سامنے آ کر آپ سے کچھ مطالبہ کرتی ہے۔ تو انسان کو کہا کہ تو بھی اپنے خالق و مالک کو پہچان۔ یہ دنیاوی مجازی مالک کو یہ جانور تک پہچانتے ہیں، اور ہم ہیں کہ انسان بن کر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اپنے خالق کو نہیں پہچانتے۔ دنیاوی مالک بھینس خریدا، طبیلہ بنایا، مقصد دودھ حاصل کرنا تھا۔ اللہ نے پوری کائنات کو ہمارے لیے بنایا، تمام مخلوقات کو ہمارا خادم بنایا۔ الدنیا خلقت لکم، دنیا تمہارے لیے پیدا کی اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا گیا، مقصد بتایا۔ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے کارخانہ قدرت کو جو پیدا کیا اس کا اصل مقصد کہ انسان اپنے حقیقی خالق و مالک کو پہچانے۔
اللہ کا استحضار رکھے کہ میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، مجھے پہچان، مجھے پیدا کرنے والی ایک ذات ہے، اسی کا ہمیں استحضار نہیں رہتا۔ اس لیے آدمی کبھی جب اللہ کا خیال نہیں رہتا، غفلت میں جھوٹ بول دیتا ہے، گناہ کر لیتا ہے، چوری کر لیتا ہے، ڈکیتی کر لیتا ہے۔ اس کو بٹھا کر کوئی آدمی سمجھاتا ہے بھائی تم دیکھو تمہارا خاندان کہاں، تم کیسے، اس کو استحضار کا بات تو بالکل صحیح ہے۔ اس نے کہا معافی میرے سامنے نہیں، اس خالق کے سامنے دو، اس کے سامنے معافی مانگو، اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کر کے بارگاہ خداوندی میں جھک جاؤ۔ دنیا کے لوگوں کو، ناراض لوگوں کو منانا بہت مشکل ہے، منہ چڑھاتے رہتے۔ جب شادی کا وقت آتا ہے انسان کو سب سے زیادہ بھاری کیا ہوتا ہے؟ وہ روٹھے ہوئے رشتہ داروں کو منانا۔ بہت قدم نہیں اٹھتے، پھر بھی دل پر پتھر رکھ کے معاف کرنا، ہماری شادی میں آنا چاہتا ہے کہ نہیں آدمی؟ بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے اس وقت، لیکن یاد رکھیے اس روٹھے ہوئے خدا کو منانا بہت آسان۔ آپ نے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر، وہ اللہ قدردان ہے، اتنا بڑا قدردان ہے کہ آپ نے سجدے میں گر کر یا ایسے ہی بیٹھ کر معافی مانگ لی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ بلکہ اللہ کی طرف سے تو اعلان ہوتا ہے تہجد کے وقت، ہے کوئی معافی چاہنے والا؟ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب معراج ہوئی تو معراج کا مہینہ یہ مہینہ ہے، لیکن یاد رکھنا معراج کی کوئی تاریخ طے نہیں ہے، 27 تو ہم نے طے کی۔ حضور کو 5 یا 7 مرتبہ خواب میں معراج ہوئی، اور ایک مرتبہ حقیقی جسم کے ساتھ آپ تشریف لے گئے۔ بعض لوگوں نے کہا ہجرت کے بعد، بعض لوگوں نے کہا ہجرت سے پہلے، بہت سارے اقوال ہیں۔ بہرحال حضور کو جب حد سے زیادہ دکھ، درد اور تکلیف پہنچی، اللہ تعالیٰ نے اپنے قریب بلایا۔ جب کفار مکہ نے آپ کو سب سے زیادہ ستانا شروع کیا، آپ ذرا بولنا سننا تو بہت آسان، ہمیں کوئی ستاتا ہے ہمارے دل پر کیا گزرتی ہے؟ ہمارا پڑوسی کوئی ہمیں ستاتا ہے، رشتہ دار ستاتا ہے، حضور کے تو سارے لوگ دشمن بن گئے، لیکن آپ کے ڈھال بنے ہوئے تھے ابو طالب۔ جہاں کوئی ستاتا ابو طالب جا کر کھڑے ہو جاتے، اس لیے کہ قریش کے معزز آدمی تھے، تو سارے لوگ پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ اور کوئی دوسرا حملہ ہوتا تو گھر میں، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غم گسار بیوی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینہ سپر ہو جاتی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مالدار بیوی سے آپ کو مالدار بنا دیا، مال سے بھی نیاز کر دیا۔ اسی کو قرآن میں فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ ہم نے آپ کو تنگ دست کم مال پایا، ہم نے آپ کو خدیجہ کی شادی کر کے آپ کو مالدار بنا دیا۔ یاد رکھنا نبی ہو، ولی ہو، یکسوئی کے ساتھ تبھی آدمی کام کر سکتا ہے جب مال کے اعتبار سے کچھ بے نیاز ہو۔ تو نماز جیسی محتم بشان اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت دی۔ نماز اتنی اہم چیز ہے، لیکن ہمارے نزدیک اتنی ہی کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اندازہ لگائیے 23 سال میں جتنے بھی احکامات نازل ہوئے، سارے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے بھیجا کہ یہ حکم لے جاؤ، وہ حکم لے جاؤ۔ سب سے پہلا حکم آیا اقرأ بسم ربک، سب سے پہلے وہی 5 آیتیں نازل ہوئی جس میں اللہ نے کہا کہ پڑھو، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ گویا پڑھنا پڑھانا یہ سب سے پہلی وہی۔ اسکول ہو، مدرسہ ہو، دین کی تعلیم کی طرف اللہ نے کہا کہ جب علم ہوگا تو آدمی اللہ کو پہچانے گا، بغیر علم کے اپنے خالق و مالک کو بھی نہیں پہچانتا۔ تو یہ دونوں کا انتقال ہو گیا۔ اکثر روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہجرت سے پہلے، بعض لوگوں نے کہا ہجرت کے بعد، بہرحال یہ معراج جسمانی ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چچا زاد بہن ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا آرام فرماتے تھے،
اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ 23 سال تک احکامات تو پہنچانا ہے ہی، لیکن اب نماز دینے کا وقت آیا، حضور کو خوش اور پوری امت کو ایک تحفہ دینا تھا۔ تو اب یہ کوئی اہم بات ہوتی ہے نا کہ بھئی اس کو میں براہ راست ملوں گا، بھئی کوئی بات کسی سے پہنچا دیا، کسی سے لفافہ پہنچا دیا، کسی کو میسج کر دیا، لیکن اہم کام ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ نہیں میں خود جا کر ملوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے پاس اپنے نبی کو بلا کر معراج میں جب آپ تشریف لے گئے تو معراج کا واقعہ مختصر آپ کو میں بتلاؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، اتنا بڑا آدمی اللہ نے بھیجا، اتنا ہی بڑا فرشتہ، مقرب فرشتہ روح الامین جبرائیل امین کو کہ جاؤ میرے محبوب کو قریب یہ براق لے کر جاؤ اور ان کو بلا کر لے آؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوئے ہوئے، جبرائیل امین نے آپ کے قدموں کو بوسہ دیا، بعض لوگوں نے کہا پھونک ماری جس سے آپ بیدار ہوئے۔ جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدان، بارگاہ خداوندی میں رب ذوالجلال آپ کا انتظار کرتے، آپ کو یاد کرتے، چلیے تشریف لے جائیے۔ ایک براق، بعض لوگوں نے کہا سیڑھی، بعض لوگوں نے کہا براق برقن سے تیز رفتار سواری تھی، اس میں حضور کو سوار کیا اور لے کر چلے بیت المقدس، جس کا تذکرہ قرآن میں ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے وقت، اسرا کہتے ہیں رات کے وقت، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام بیت اللہ شریف سے لے کر بیت المقدس تک ایک پہلا سفر ہوا۔ وہاں امام الانبیاء بن کر آپ نے سارے نبیوں کی امامت کی، پھر وہاں سے آگے چلے، ساتوں آسمان پر الگ الگ نبیوں سے ملاقات ہوئی، ہر ایک نبی نے الگ الگ پیغام دیا، پوچھا کون، جبرائیل سے پوچھا کون، کہا جبرائیل، ساتھ میں کون، کہا حضور۔ حضور فرماتے ہیں میری ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، تو میں نے معراج میں ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی، ابراہیم علیہ السلام نے مجھے ایک پیغام دیا کہ اے اللہ کا رسول، آپ کی امت کو سلام کہنا اور کہنا جنت چٹیل میدان ہے، اس کا پانی میٹھا ہے، وَإِنَّهَا قِيعَانٌ، بالکل چٹیل صاف ستھرا سفید میدان ہے، وَإِنَّ غِرَاسَتَهَا سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اس میں پودا لگانا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر جب بولتا ہے تو ایک ایک پودے لگتے ہیں، دنیا میں چھوٹے چھوٹے پودے لگتے ہیں، وہاں اعلیٰ قسم کے پودے لگتے ہیں اور اللہ فرشتوں کے ہاتھوں سے پودے لگوا دے۔ یہاں جل کر درخت ختم ہوتا ہے، وہ جنتی درخت فلاور ہوتا ہے۔ آگے بڑھے، 7 آسمان پار کر سدرۃ المنتہا، حضور فرماتے سدرۃ عربی میں کہتے بیری اور بور کے درخت کو، کہا میں نے اپنی آنکھوں سے مٹکے کی طرح بڑے بڑے بور دیکھے، وہ فرشتوں کی باؤنڈری ہے۔ وہاں جبرائیل امین رک گئے اور کہا اب آگے جائیے، اکیلے جائیے، اب میرے اندر طاقت نہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بدو گفت سالار بیت الحرام کہ اے حامل وہی برتر خرام، جو دردوستی مخلصم یافتی عنانم جو صحبت چرات آفتی، کہ اللہ کے رسول جبرائیل کہتے ہیں کہ اب آگے بڑھیے، کہ حامل وہی آپ ہی مجھے لینے کے لیے آئے، ادھر چھوڑ کر چلے۔ جبرائیل امین نے جواب دیا اگر یکسرے موئے برتر پرم تجلی فروغ بسوزت پرم، کہا اے اللہ کا رسول یہاں سے میں ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھا، تجلیات الہی میرے پروں کو جلا کر ختم کر دے گا، اب آگے خود بڑھیے۔ معراج ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے کہ میرے محبوب کو تنہائی میں بیٹھ کر اور راز و نیاز کی باتیں کرے۔
حضور سے فرمایا ادنو یا محمد، اے محمد قریب ہو جائیے۔ کتنا قریب ہوئے؟ قرآن میں ایک جگہ فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، ایک تیر کمان سے جتنا قریب ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ اللہ سے قریب ہوئے۔ لیکن کیا ہوا؟ راز و نیاز کے بعد وہ کوڈ میں رکھی، وہ بتانے کو نہیں کہا۔ اس لیے حضور نے امت کو اتنا ہی بتایا، قرآن میں بھی اتنا۔ راز و نیاز کی باتیں ہوئی، آپ کو جنت کی سیر کروائی، جہنم کی سیر کروائی۔ اس لیے حضور نے فرمایا میں نے جنت میں اکثر دیکھا کہ غریب اور فقراء جا رہے ہیں، مالداروں سے 500 سال پہلے فقراء امت جائیں گے۔ اصحاب الجد محبوسون، مال والوں کو روک دیا گیا۔ اور بعض حضور نے بتایا میں نے جہنم میں دیکھا ایسے لوگوں کو کہ جو ان کے ناخن تانبے کے ہیں اور اپنے چہروں کو اور اپنے جسموں کو نوچ رہے ہیں۔ میں نے جبرائیل امین سے پوچھا اے جبرائیل امین یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی عزتوں سے کھیلتے تھے، غیبت کیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ حضور نے بعض مرتبہ آپ کی عادت شریفہ تھی، فجر کی نماز پڑھتے صحابہ کرام آپ کو خواب پوچھتے تھے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا کہ لوگ خواب بتاتے، آپ اس کی تعبیر بتاتے۔ ایک دن حضرت سمورہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک دن فجر کی نماز کے بعد ہماری طرف حضور متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ آج رات کو میرے پاس 2 آدمی آئے۔ کون آئے؟ 2 شخص آئے۔ مجھے ایک کہا کہ چلو، تو چلے ہم لوگ۔ کیا منظر دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، دوسرا آدمی جس پہ بھاری پتھر اس کے ہاتھ میں، زور سے پتھر مارتا ہے، اس کا سر کلچک جاتا ہے اور پتھر لڑکتا ہوا دور جاتا ہے۔ پھر وہ پتھر واپس لاتا ہے، وہاں تک اس کا سر درست ہو جاتا ہے۔ میں نے جبرائیل امین اور اسرافیل 2 تھے، ان سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ فرمایا انطلق اور آگے چلو۔ دوسرا آدمی دیکھا تو ایک آدمی اس کے یہ جبڑے کو یہاں سے لے کے لوہے کا بہت بڑا زنبور، جیسے وہ گوشت لٹکاتا نا کھٹکی، ایسا تھا، اس سے پور تک چیرا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا آگے چلو۔ اور آگے چلے تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا تنور، اوپر سے تنگ نیچے سے کشادہ، اس پر ننگے مرد عورت ہے، اندر آگ جل رہی ہے، اوپر آتے نیچے جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا اللہ کا رسول یہ کون؟ حضور ان دونوں نے کہا کہ انطلق اور آگے چلو۔ اور آگے چلے تو دیکھا ایک خون کی نہر ہے، اس نہر میں ایک آدمی بیچ میں ہے، وہ قریب کنارے پر آتا ہے، دوسرا آدمی پتھر مار کر اس کو واپس کرتا ہے۔ میں نے پوچھا کون؟ فرمایا آگے چلو۔ یہ خواب بتا رہے، یہ کس کا خواب ہے؟ میرے اور آپ کے نبی کا خواب ہے۔ حضور نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، وہ امت کو بتایا کہ ہم جو گناہ کرتے ہیں معمولی گناہ کو نہ سمجھے، گناہ اس لیے قرض مرض اور فرض بہت بڑی چیز ہے۔ قرض انسان کو جس کو فکر ہوتی ہے اس کو نیند نہیں آتی، مرض چھوٹی بیماری ہو اس کو اس کا علاج کروائے، اور فرض نماز ہے یا ہماری ذمہ داری، اس کو فرض سمجھے۔ فرمایا اور آگے گئے تو دیکھا موسم ربیع کے پھل ہے اور ایک باغیچہ ہے، اس میں طویل قامت حسین جمیل خوبصورت انسان کو دیکھا، اور اس کے آجو باجو سارے چھوٹے چھوٹے پیارے خوبصورت بچے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون؟ کہا آگے اور چلو۔ اور آگے چلے تو کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جس کا جسم آدھا جسم خوبصورت آدھا سیاہ۔ کہا یہ کون؟ کہا اور آگے چلو۔ اس کے آگے گئے تو ایک بادل دیکھا، مجھے بادل کے اوپر لے گئے اور اس کے اندر ایک بہترین مکان اور محل دیکھا، ایسا حسین جمیل محل کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ کہا یہ کون؟ کہا یہ شہداء کے مکانات ہے، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، مارے گئے، ان کا مقام ہے۔ اتنا حسین جمیل محل آج تک میں نے نہیں دیکھا، یہ حضور فرماتے۔ اور آگے بتایا کہ دیکھو کہ یہ آپ کا محل ہے۔ کہا مجھے جانے دو۔ کہا نہیں ابھی آپ کا وقت نہیں آیا۔ فرمایا یہ کون؟ کہ جہنم کا داروغہ مالک، اور یہ حسین جمیل کا یہ رضوان جنت کا داروغہ۔
یہاں تک کہ رات ختم ہوئی اور میں نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ بتاؤ، تو کہا سنو، پہلا وہ شخص جس کا سر کچلا جا رہا تھا وہ حافظ قرآن تھا یا عامل قرآن تھا، قرآن کو جانتا تھا، پھر بھی نماز چھوڑ کر سو جاتا تھا، نہ قرآن پڑھتا تھا نہ نماز پڑھتا تھا، اور قیامت تک اس پر یہ عذاب ہوتا رہے گا۔ جو اللہ کے کلام، جس بڑی نعمت کو چھوڑ کر اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا تھا، نمازوں سے جی چراتا تھا، نمازوں سے جی چراتی تھی، یہ نماز بھاری پڑتا۔ اس لیے صحابی نے کہا منافقین پر فجر اور عشاء سب سے بھاری۔ حضور کے زمانے کے منافق بھی نماز میں شریک ہو جاتے تھے، لیکن افسوس کہ آج مسجد میں دیکھیے فجر میں نماز میں کتنے لوگ ہوتے ہیں۔ بڑی افسوس کی بات ہے، ہمیں نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور دوسرا وہ آدمی جس کا کلہ جبڑے تک کاٹا جاتا تھا، فرمائیے وہ جھوٹا آدمی جو جھوٹ بول بول کر اتنا جھوٹ بولتا تھا کہ اس کے جھوٹ کو لوگ پھیلا کر سچ سمجھنے لگتے۔ یہودیوں کا قول ہے ایک جھوٹ کو 100 مرتبہ بولے کہ لوگ سچ سمجھنے لگے۔ یہ یہودی حدیث میں فرمایا منافق کی 3 نشانی، اذا حدث کذب، کہ جب جھوٹ بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور واذا اؤتمن خان، امانت میں خیانت کرے، وعدہ خلافی کرے۔ یہ منافق کی 4 نشانی، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، وہ منافق ہے۔ تیسرا وہ آدمی جس کو دیکھا کہ ننگے برہنہ تنور میں ہے، کہ یہ دنیا میں وہ لوگ ہیں جو بدکاریاں و زنا خوریاں کیا کرتے تھے، اس میں بدکاریوں میں مبتلا تھے، ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ چیخ رہے، چلا رہے، زور زور سے آوازیں آ رہی ہے، اور یاد رکھنا آخرت کا عذاب ہے وما هو بمیت، وہاں موت کو بھی پکاریں گے، موت بھی نہیں آئے گی۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے اس لیے کہ ہم اللہ کی فرما برداری کرے، نماز پڑھے، تلاوت کرے، اللہ کا ذکر کرے۔ ان کافروں کو دیکھ کر لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، ان کافروں کا ہواؤں میں اڑنا گھومنا، ان کے لیے تو جنت بنائی، تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ہمیں دھوکے میں ڈال دیا، ان کو دیکھ کے ہم بھی انجوائے کرنا شروع کر دیا، باغوں میں گھومنا شروع کر دیا۔ ہمیں بھی اگر ہم کو پتہ چل جائے کہ ہماری موت سے قریب ہو رہی، ان برتھ ڈے منانا شروع کیا، اس کو دیکھ کے ہم نے بھی شروع کر دیا۔ ہمیں تو موت اور رونے کا وقت ہے کہ ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، رونے کی جگہ ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ پھر کہا وہ آدمی جو خون کی نہر میں تھا، وہ سود خور کون تھا؟ لوگوں کو سود لے لے کر گویا حقیقت بتلانا چاہتے ہیں اللہ کا رسول کہ لوگوں کا خون چوس چوس کر اس نے یہ حالت کی کہ خون کی نہر میں ہو۔ حضور نے منع فرمایا کہ سود حرام ہے۔ قرآن میں بھی فرمایا 2 جگہ، قرآن اور حدیث میں اللہ اور اس کے رسول نے لڑنے کے لیے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی اللہ کے نیک بندے سے دشمنی کرے گا اعلان جنگ۔ قرآن میں فرمایا سود خور کے لیے فإن لم تفعلوا فاعذروا بحرب من اللہ ورسولہ، اگر سود خوری سے باز نہیں آتے تو اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ہے ہم میں طاقت لڑنے کے لیے؟ تو اللہ فرماتا لا یغرنک، تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ہم نے دنیا ان کے لیے وسیع کر دی، دنیا ہے، آخرت میں کچھ بھی نہیں۔ اور فرمایا وہ باغ میں بچے تھے، حسین جمیل خوبصورت انسان، وہ ابراہیم علیہ السلام۔ اور دنیا میں ہمارے جو نابالغ بچے انتقال کر گئے، اللہ نے ان کے پاس رکھا، وہ کھیل رہے ہیں، ان کے لیے باغ بنایا۔ مشرکین کی اولاد بھی ہے، اس لیے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی نصرانی اور مشرک بنا دیتے، ورنہ ہر بچہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر ہوتا ہے۔ پھر وہ لوگ دیکھے کہ جن کا آدھا بدن خوبصورت آدھا بدصورت، یہ وہ لوگ ہیں جو اچھے عمل کے ساتھ گناہوں کو بھی ملایا۔ اچھے عمل کی مثال خوبصورت ہے اور بدکار کی مثال بدصورت ہے۔ تو ان کو ایک نہر اللہ دیں گے،
نہر میں غوطہ لگائیں گے، سارے گناہوں کو ختم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ اور شہداء جو اللہ کے راستے میں اپنی قیمتی جان کو اللہ کے راستے میں دے دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو شہداء میں بلند مقامات بتائے اور حضور کو بتایا کہ تمہارا محل ہے سارے محلوں سے خوبصورت۔ حضور فرماتے میری بیوی خدیجہ کو اللہ نے ایک ایسا مجوف یعنی گھومتی پھرتی ہوٹل جس کو کہتے ہیں ایسا خوبصورت محل ہے، اندر سے باہر دکھائی دیتا ہے، باہر سے اندر دکھائی دیتا ہے۔ گھومتی پھرتی ہوٹل میں آدمی بیٹھا ہوا ہے، وہاں چائے کے بھی 3 گنا 10 گنا پیسے ہوتے ہیں، لیکن وہ پورے شہر اور بستی اور کئی دور تک دیکھتا ہے، سمندر کا نظارہ اور شہر کا نظارہ مزے لے کر ایک گھر میں چائے پیتا ہے، ایک ہوٹل میں چائے پیتا ہے، ایک تاج میں چائے پیتا ہے، دو سب کی قیمتیں الگ الگ ہیں۔ اور ایک یہ کہ تم کو ہی دے دیا چائے پانی اپنے ہاتھ سے بناؤ، جیسی بنے تم کو ہی پینی ہے۔ اور ایک فلائٹ میں چائے پلاتے 150 روپے کی چائے، جگہ جگہ کی قیمت ہوتی ہے، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے قیمت رکھی ہے۔ اور یہ مالک جو ہے جہنم کا داروغہ ہے، اور یہ رضوان یہ جنت کا داروغہ ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ جب جنتی جنت میں جائے گا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اللہ فرماتے ہیں جنت میں جانے سے پہلے ہمیں اسے ایک نہر میں غوطہ کھلائیں گے، اس میں نہلائیں گے، جیسے ہی جائے گا اس کا چہرہ اس کا بدن خوبصورت ہو جائے گا، ساری گندگی دور ہو جائے گی، ظاہری بھی باطنی بھی۔ نزعنا ما فی صدورہم من غل، غل کہتے ہیں حسد بغض عداوت۔ یہاں تو یار بنگلہ بنایا بہت، کسی کو پوچھا کیسے بنایا، بہت اچھا، پیچھے بولے گا آتا وہ اچھے، نعوذ باللہ۔ ہمارے لوگوں کی عادت یہ بہت غلط ہے، بھائی پیچھے بولو ویسے سامنے بھی بولو، لیکن ہضم نہیں ہوتا، حسد کرتے ہیں تو وہاں حسد نہیں ہوگا۔ اسی لیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، جب جنتی آدمی جنت میں جائے گا اس کو حوریں ملے گی، لیکن حوروں کے سردار دنیاوی عورت ہوگی۔ ایک آدمی نے کہا اللہ یہ واپس کہاں مصیبت آئی، دنیا میں تو بہت حیران کیا، باہر سے آتا ستایا شروع کر دیا، ٹینشن، سر کے بال سب نکل گئے، اور یہ واپس ادھر، ہاں یہ آئے گی واپس، ارے اللہ یہ تو مصیبت کا نہیں، یہ مصیبت نہیں، یہ رحمت بنے گی۔ اس لیے کہ جنت کی حوروں نے نماز نہیں پڑھی، جنت کی حوروں نے ذکر تلاوت اور قربانیاں نہیں دی، دنیا کی اس تمہاری عورت نے تمہارے لیے قربانی دی، یہ تمہاری گھر کی دھوبن بن کر تمہارے کپڑے دھویا کرتی تھی، تمہارے گھر کی محافظہ بن کر تمہارے گھر کی ساری چیزوں کی حفاظت، تمہاری بیوی بن کر تمہارے بچوں کی پرورش، مدرسہ، اسکول، سارا ٹینشن اسی نے لیا، تم نے تو تنخواہ دے دی، لیکن تم باہر وزیر خارجہ تھے، یہ وزیر داخلہ، ہوم منسٹر، اس نے گھر کے سارے نظام کو سنبھالا، قربانیاں دی، چٹنی روٹی بھی کھائی، بھوکی بھی رہی، کڑوی کسیلے بھی سنی، ساری قربانی۔ اس لیے اللہ نے اس کی قدر دی کہ اللہ نے اس کو جنتی حوروں کا سردار بنایا۔ لیکن وہاں لڑائی نہیں ہوگی، یہ نہر میں غوطہ کھائیں گے، ساری حسد، کینہ، بغض، عداوت، تکبر، بڑائی، جتنی اخلاق رذیلہ اور بدترین بیماریاں سب ختم ہو جائے گی۔ اب وہ آدمی صاف شفاف ہو کر جائے گا، جنت میں محل میں گھومے گا، جنت میں بازار لگیں گے، جمعہ کے دن بازار ہوں گے، ہر آدمی جنت میں جائیں گے۔ جب بازار سے آئیں گے عورتیں کہیں گی ارے تم تو بہت خوبصورت ہو گئے، مرد کہے گا تم بھی بہت خوبصورت ہو گئے۔ وہاں بیوٹی پارلر نہیں، قدرتی بیوٹی پارلر ہوگا۔ جنت میں کوئی عبادت نہیں، ایک عبادت ہوگی، وہ قرآن۔ قرآن اللہ پڑھ کر سنائیں گے، رسول اللہ پڑھ کر سنائیں گے، فرشتے پڑھ کر سنائیں گے، یہ عبادت وہاں بھی ہے۔ اس لیے کہا جائے گا یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، صاحب قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا، چڑھتا جا۔ اس کا مطلب یہی تو ہے، یہی انعام باقی رہ گیا۔ صاحب قرآن سے مراد حافظ قرآن نہیں، قرآن کو پڑھنے والا، قرآن کو سمجھنے والا، قرآن کو کم سے کم روزانہ 3 پارے یا زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے والا، چاہے وہ حافظ نہیں بھی ہے۔
ہماری بہت سی مسجد میں مسجد کے کھونٹے جو بولتے ہیں قرآن کی رات دن تلاوت کرتے ہیں پڑھتے ہیں، وہ ہے صاحب قرآن. ان سے کہا جائے گا اقرا، پڑھتا جا، ورتقی، اور چڑھتا جا. فإن منزلك عند آیۃ تقرأها، تیری آخری آیت تیری منزل ہوگی، اور آخری آیت ہے ہی نہیں. ہے کوئی آیت؟ قرآن جب ہم پڑھتے ہیں، قرآن ختم ہونے کے بعد آخر میں کیا پڑھتے ہیں؟ پھر دوبارہ شروع کرتے ہیں سورہ والناس پڑھنے کے بعد پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ الف لام میم سے اولئک هم المفلحون. اس کو کہا مرتحل، پڑھ کر پھر دوبارہ چلنے والا. ابھی آیا پھر سفر شروع. تو یہ کبھی رکنے ہی والا نہیں. قرآن کبھی ختم نہیں ہوتا. ہاں ایک اس کی مدت ہے کہ حافظ قرآن ہو گیا، لیکن حافظ قرآن سے کہا پڑھتا رہے، پڑھتا رہے، پڑھتا رہے. تراویح میں، نفل میں، نماز میں دیکھ کر پڑھتا رہے. آج قرآن کو ہم نے طاقوں میں سجا لیا، قرآن کو تعویذ کا ذریعہ بنایا، قرآن کو ہم نے قسم کا ذریعہ بنایا. قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہترین کون؟ جو اللہ کے کلام کو پڑھنے اور پڑھانے والا. آج سب سے زیادہ حقیر سمجھتے کس کو؟ مولانا ہے. بیچارہ 1000 روپیہ تو بہت ہے گیا. ان کو تو آسمان سے خنچے آتے ہیں مولانا صاحب کو. مولانا لوگوں نے وہ پیسہ نہیں جو ہے، کیونکہ مولانا انسان نہیں بولے، مولانا کے بال بچے نہیں. مولانا لوگ پڑھاتے ہیں، تمہاری اولاد کو پڑھاتے ہیں، حافظ بناتے. اگرچہ وہ بادشاہ نہیں، تمہاری اولاد کو بادشاہ بنا دیتے ہیں. مدرسے میں کیا ڈالتے؟ مدرسے میں کچرا ڈالتے، لیکن وہ کچرا کیسا پاورفل بنتا ہے کچرا. اب کھیتوں میں کام کرتے. ایک بات یاد آئی، آج سے برسوں پہلے مولانا ذوالفقار صاحب، سید ذوالفقار صاحب، یہ نقش بندی نہیں، مولانا تڑکے سر کے شیخ الحدیث، انہوں نے کہا کہ مدرسے میں کچرا ڈالتے، لیکن یہ اللہ نے ایسا نورانی پلانٹ دیا ہے، تمہارے بچے حافظ اور عالم بن کے آئے تھے. ٹھکانہ نہیں. ارے آ چھوکرو، ہمارا عثمان صاحب میں وہ پیشاب کرتا تھا، لیکن آج تیرے کو پیشاب کروا دے گا. وہ تیرا امام بنا ہوا ہے، حافظ قرآن بنا ہے. ہم کھیت میں کیا ڈالتے؟ سونا چاندی ڈالتے، گندا اور گوبر ہی تو ڈالتے. لیکن کھیت کے لیے بہترین کھاد کون سا؟ وہی جو گوبر جمع کرتے ہیں. لیکن وہ سب سے بہتر وہی پیشاب پاخانہ گندگی ڈالتے اس پہ، تو اچھا سب سے بہترین یوریا سے بھی بڑھ کر وہ سب سے بڑا کھاد ہے. تو فرمایا مدرسے میں تم نے کیا ڈالا؟ تمہارے بچے کو کنڈم، 1 نمبر تو کنڈم، جو اسکول میں نہیں چلا، کالج میں نہیں چلا. کہا مدرسہ میں چالی جیسے کہا آ جاؤ. استاد نے منع نہیں کیا، پڑھے گا، ارے انشاءاللہ دوڑے گا. یہ حافظ بن کے وہ جا رہا ہے. اللہ نے اس کو دین کے لیے منتخب کیا تھا، وہ شیطانی حرکت سے بچایا. کہ مدرسہ میں تو بہت جوڑتا چالے. کیوں؟ وہ کنڈم تھا. کہ اس نے استاد کی دعائیں لی، استاد کی خدمت کی، مدرسے کی قانون کی محافظت کی، اللہ کے کلام کو اس نے سینے سے لگایا. اللہ نے اس کو بادشاہ بنا دیا. یہ اللہ نے قرآن میں تاثیر رکھا ہے. جو محبت سے قرآن کو پڑھتا ہے، اللہ اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں. قرآن ظاہری، باطنی اور ہر طرف سے بہت زبردست پاورفل ایک نورانی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلام دیا. کاش کہ ہم سنت کے مطابق اس کو پڑھتے. تو اللہ تعالیٰ نے معراج میں بلا کر 50 نمازیں دی. کتنی؟ بولو نا، 50 نمازیں. اللہ پاک جزائے خیر دے موسیٰ علیہ السلام کو. رجعتو، 9 چکر لگائے، بابا کم کراؤ. اگر 50 نماز ہوتی تو ہمیں پورا رات دن بستر لے کے مسجد میں یا جانا پڑتا. ہوگا کہ نہیں؟ مسجد میں 50 نماز. کہا میری امت تو 3 نہیں پڑھ سکی، اور کم کروائی، اور کم کر 5 رہ گئی. موسیٰ علیہ السلام کہا اور کم کرواؤ. کہا نہیں، اب تو مجھے شرم آتی ہے. 5 نماز. تو ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ نہیں؟ اور ابراہیم علیہ السلام نے سلام کہا تھا، اس کا جواب بھی دینا چاہیے. علیہ وعلیکم السلام. کہ اس نبی نے ہمیں بتا دیا کہ جنت خوبصورت زیادہ بنانے، قرآن پڑھیے، تلاوت کیجیے، اللہ کا ذکر کیجیے. آج افسوس کی بات ہے، ہماری ماں بہنیں کتنی ہے
انسان سعادت اور نیکمت اور برکت والا کون ہے؟ جب صبح میں اللہ کے کلام سے ابتدا کرے. آج صبح میں سب سے پہلے موبائل سے، واٹس ایپ سے ابتدا ہو رہی ہے، اور گندی اور ناپاک خبریں اس سے، ہم اخبار سے جس گندگی خبریں، جھوٹی خبریں، تازی خبریں پڑھیے. قرآن آپ کو دے رہا ہے، یاسین پڑھیے، قرآن آپ کو دے رہا ہے. اللہ کے کلام میں وہ تاثیر ہے. کفار مکہ چھپ چھپ کر قرآن سنتے تھے، منع کرنے پر چھپ چھپ کر سنتے تھے. اندازہ لگائیے، اللہ نے انہیں وہ اہل لسان تھے، سمجھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے نماز ایک جامع ترین عبادت ہے، اور پوری مخلوق کی جو عبادت اس کا مغز بنا کر نماز دیا. آپ کہیں گے کیسے؟ دیکھیے، نماز ہم جب پڑھتے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کے ہم نماز میں داخل ہوتے، پیچھے اشارہ کر دیا، دنیا کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا، پروردگار عالم نماز کے ہم تیرے سامنے کھڑے ہو گئے. زکوٰۃ، اس میں مال خرچ کرتا ہے نمازی. نماز پڑھنے میں اس کا ایک مثل زکوٰۃ کا بھی ہے. زکوٰۃ کا معنی اللہ کے راستے میں پیسہ دینا، اپنی مال کی زکوٰۃ دینا. یہاں آدمی جتنی دیر نماز میں وقت نکالتا ہے، اس کا کاروبار بند، دکان بند، فیکٹری بند، وہ نقصان کر کے اپنی نماز پڑھ رہا ہے. زکوٰۃ دینے میں بھی ایسے ہی لوگ سمجھتے ہیں مال کم ہو گیا، لیکن حضور نے فرمایا نہیں، اے میرے امتی، نماز کی وجہ سے تیری مال کی حفاظت ہو گئی. زکوٰۃ کی وجہ سے ہم نے جلنے سے، کٹنے سے، تیرے مال کو چوروں کے حوالے کرنے سے ہم نے حفاظت کر دی. جہاں بھی چوری ہوتی ہو یا آگ لگتی ہو، سمجھ لینا کہ آپ نے زکوٰۃ میں کمی کی. ہمارے رشتے متعلق ان میں سے لندن سے فون آیا، مولانا میرا 30 لاکھ کا سونا. میں نے کہا بہن زکوٰۃ کا غلطی ہو گئی، معاف کر دا. میں نے کہا زکوٰۃ ایسے نہیں دی جاتی، زکوٰۃ دینے کا یہ طریقہ ہے، ایسا معمولی دے دیا نہیں. نہیں، حج میں کتنا لمبا صرف و خرچہ ہوتا ہے. نماز میں بھی انسان ایک عاشقانہ عبادت بن کر، نماز عشق و محبت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، وہ عاشقانہ عبادت ہے. اس لیے نماز حج میں دوڑنے کا کہا، چکر لگا حج میں، اور نماز میں کہا دوڑ کر مت آؤ، اطمینان سکون سے آؤ. رکعت چھوٹ جائے کوئی بات نہیں، بعد میں اس کی رکعت میں مسبوق بن کر نماز پوری کرنا، لیکن اللہ کے گھر کی پاسبانی وہ عاشقانہ ہے، وہاں دوڑا جائے گا، وہاں چکر لگانا ہے. اور کہا یہ سکون والی نماز ہے. حضور نے مرض الوفات میں اپنی امت کو آخری جو نصیحت کی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت کے لوگوں، نماز پڑھتے رہنا، اور اپنے ماتحت نوکر چاکر دوست احباب جو کاروبار میں پارٹنر اور جو تمہارے ماتحت میں ہیں، مدرسے والے ماتحت میں ہیں، فیکٹری والے ماتحت میں ہیں، آپ کے ماں ملکت یعنی آپ کے ماتحت میں ہاتھ نیچے کام کرنے والے، ان پر کہیں ظلم نہ ہو جائے. مالدار کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے. حضور نے انتقال سے چند دن پہلے 2 صحابہ کرام بیمار تھے، پیر کے دن بیمار ہوئے، سر پر پٹی باندھی ہوئی ہے، سر میں شدت کا درد ہے اور چلنا مشکل ہے. 2 صحابہ کرام کے ہاتھ آپ نے مسجد میں جھانک کر دیکھا، اس لیے کہ آپ کا حجرہ، حضرت عائشہ کا حجرہ اور مسجد ایک ہی ہے. آپ نے خوشی کا اظہار کیا. ایک صحابی فرماتے میں نے حضور کو بس یہ آخری دیکھا، اس کے بعد پھر حضور کو نہیں دیکھا، اور حضور نے خوشی کا اظہار کیا، امت کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. بعض موقع ایسے آئے، صدیق اکبر سے حضور نے فرمایا مر ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ لوگوں ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگی اللہ کا رسول میرے والد صاحب تو بہت رونے والے ہیں، آپ عمر کو کہی. حضور نے پھر غصے میں ذرا آواز میں بلندی، مر ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر ہی سے کہو کہ نماز پڑھائے. یہ اشارہ تھا خلافت کا کہ میرے بعد اگر کوئی نماز پڑھائے گا تو صدیق اکبر پڑھائے گا. حضور کی زندگی میں صدیق اکبر نے 17 نماز پڑھائی، اس لیے بغیر خطرے کے خلیفہ بننے کے لائق کون؟ صدیق اکبر. ایک صحابی کہنے لگے، نابینا تھے، مدینہ منورہ میں اللہ کا رسول جہاں سے میرے مکانات ہیں، راستے میں گڑھے بھی ہے، راستے میں سانپ اور بچھو بھی ہوتے ہیں، کیا میں اپنے گھر میں نماز پڑھ لوں؟
حضور نے کہا ٹھیک ہے، پھر ان کو بلا کر آؤ، ان کو کہا حی علی، نماز کے لیے مسجد میں آؤ۔ پہلے انہوں نے کہا، لیکن پھر وہی آئی اور کہا نہیں، نماز جماعت کے ساتھ پڑھیے۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کا رسول، میں اپنے گھر میں ایک برکتی نماز رکھتا جاتا ہوں، آپ تشریف لائیے، 2 رکعت اس جگہ پڑھ لیجیے تاکہ میں زندگی پر اپنے گھر میں فرض کے علاوہ نفل پڑھوں۔ حضور عتبان بن مالک کے ہاں تشریف لے گئے، حضور نے 2 رکعت پڑھائی، سارے لوگ جمع ہو گئے، حضور کے ساتھ ان لوگوں نے بھی پڑھی، وہاں بہت سے حضور کو حلوہ کھلایا۔ اس وقت نماز کا وقت ہوا، صدیق اکبر نے نماز پڑھائی۔ نماز محترم بالشان عبادت ہے، اس لیے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی گویا اس نے کفر والا عمل کیا، کافر بن گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نماز چھوڑنے والے کو اسلامی حکومت ہو، حبس حتی قتل، حبس حتی یتوب، اس کو قید کر دو یہاں تک کہ توبہ کر جائے ہو۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جس کو غوث الاعظم کہتے کہ وہ مرتد آدمی ہے، اس کو قتل کر دو نماز چھوڑنے والے کو۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نماز نہیں پڑھتا اس کا کوئی حصہ نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خنجر مارا ابو اللؤلؤ فیروز مجوسی نے، آپ کا پورا جسم سے خون بہ رہا تھا، نماز کے وقت آپ بے ہوش تھی، آپ کو یاد دلائے نماز، ہاں نماز اس کا کوئی حصہ نہیں جو نماز نہیں پڑھتا۔ آخری وقت میں بھی نماز پڑھی۔ اپنے زمانے خلافت میں سارے گورنروں کو لکھ کر بھیجا کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ اہم چیز اپنے وقت پر نماز۔ حضور سے سوال کیا ای الاعمال افضل، سب سے بہترین عمل الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ ہماری بہت سی عورتیں، مائیں اور بہنیں نماز میں بہت سستی کرتی ہے، ابھی پڑھتے بعد میں پڑھتے، نہیں، نماز کو وقت پر پڑھتے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ فتویٰ نہیں ان کی بات ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ اگر قرض مانگے تو قرض بھی مت دو، کہ جب وہ اللہ کا خیال نہیں کرتا تمہارا تھوڑا قرضہ واپس کرے گا، تمہارا کیا خیال کرے گا؟ جب اللہ نے فرض دیا وہ قرض ادا نہیں کرتا تو تمہارا قرض کیسے ادا کرے گا؟ نماز محترم بالشان عمل ہے، نماز میں برکتیں ہے، نماز میں نور ہے۔ حضور نے مثال دی، جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے اس کی مثال ایسی ہے، اس کے گھر سے فیکٹری تک 5 نہروں میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہے۔ حل بقی من درنہ، حضور نے سوال کیا کہ ایسا شخص جو دن میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو کیا اس کے بدن پر بیر کچر باقی رہے گا؟ کہا نہیں۔ فرمایا وذالک مثل الصلاۃ، ویسے ہی 5 نمازوں کا یہ حال ہے۔ نماز ایک طاقت ہے، نماز ایک قوت ہے۔ نماز کتنی بڑی طاقت ہے، آسمانی نظام کو روکنے والا، آسمانی نظام کو منوانے والا۔ جب نماز مل گئی صحابہ کرام خوش ہو گئے، رات بھر نماز پڑھتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی لمبی نماز پڑھتی تھی، ایک دن شکایت کر کہنے لگی مولا تیری رات تو بہت چھوٹی ہے، ابھی تو 2 ہی رکعت پڑھی تھی، پوری رات ختم ہو گئی۔ انہیں رات چھوٹی لگتی تھی، آج ہمیں غیبت کرتے کرتے، فلمیں دیکھتے دیکھتے، گناہ کرتے کرتے رات ختم ہو گئی، لیکن ہمیں پتہ نہیں۔ وہ اللہ کی عبادت کرتے ان کو رات چھوٹی لگتی تھی۔ آج فلموں میں کھانے کے لیے عجیب حال ہو گیا ہے، بمبئی تک لوگ کھانے کے لیے فاؤنٹن پر کھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ توبہ توبہ استغفر اللہ، کبھی سوچا تک بھی نہیں لوگ فاؤنٹن پر چائے پینے جاتے، અહીંયા બહુ સારી ચા મળે, અહીંયા બહુ સારી પાન મળે, અહીંયા ખાવા મળે। અરે બમ્બઈ તક اپنی گاڑی ہے، چلو انجوائے کر کے آئیں گے۔ وہ آدمی جو راتوں کو جاگتا ہے، یاد رکھنا جو راتوں کو غیبت کرتا ہے، غلط کام میں رہتا ہے، اس کو کبھی اللہ اپنے سامنے کھڑے ہونے نہیں دیتا، اس کو نماز کی توفیق ملتی ہی نہیں۔ حسد خور حسد میں جلتا ہے، پوری رات تڑپتا رہتا ہے، اسے نیند بھی نہیں آتی اور نماز بھی نہیں ملتی۔ اس لیے میرے دوستو یہ چند گناہ ایسے خطرناک ہے جس سے ہمیں توبہ کی ضرورت ہے۔ اس لیے دیکھیے صلاۃ الکسوف، سورج گرہٹ لگ گیا، سورج اللہ کی ایک مخلوق ہے، وہ بے نور ہو گیا،
ہم کو کہا کہ تم آسمان کے اس نظام کو درست کرنا چاہتے ہو، صلاۃ الکسوف جس میں طویل قرات، طویل رکوع، لمبا رکوع، سجدہ کر کے نماز پڑھو، اللہ بے نور سورج کو ختم کر کے اللہ اس پہ نور ڈالیں گے۔ چاند گرہن نماز پڑھیے، حالات صحیح نہیں نماز پڑھیے۔ حضور کے زمانے میں صحابہ کرام کی حالت، صحابہ ایک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے خادم تھی، پوچھا حضور کا، حضور کے زمانے میں ذرا بھی ہوا تیز ہوتی حضور کا چہرہ بدل جاتا، مسجد کی طرف آتے، جب تک کہ حالات صحیح نہیں ہوتے مسجد سے باہر نہیں نکلتے۔ اور آج ہم زلزلہ ہوتا ہے، حالات ہوتے، باہر بھاگتے، نماز کی تلاوت کی توفیق نہیں ہوتی ہمیں غفلتوں میں زندگی گزارتے گزارتے زمانہ ہو گیا۔ نماز ایک طاقت ہے، نماز ایک بہت بڑا پاور ہے، لیکن قربان جائیے ہماری نماز کا حال کیا ہے؟ ہم حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے ایک مثال دی، ہماری نمازوں کا حال ایسا ہی ہے جیسے کسی نے کہا بھائی ایک خادم چاہیے ہمیں۔ کیسا چاہیے؟ ایک نوکر چاہیے، تو وہ نوکر لایا چارپائی پہ اٹھا کر لولا لنگڑا اندھا اور بہرا۔ اس نے کہا اللہ کا بندہ یہ کیا میری خدمت کرے گا، مجھے اس کی خدمت کرنی پڑے گی۔ تو ہماری نماز بھی لولی لگڑی اندھی اور بہری ہے، لیکن پھر بھی وہ قدرت کاملہ کا قدردان ایسا ہے، ٹوٹی پھوٹی ہی صحیح ہمارے بارگاہ میں آ کر تم جھک گئے، ہم نے معاف کر دیا، جاؤ۔ وہ قدردان ہے، وہ تو بڑے بڑے ظالموں کو بس جھک گئے، معاف کر دیا۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ایک عجیب غریب بات لکھی کہ جب آدمی اللہ کے سامنے روتا ہے، مچھر کے پر کے برابر ایک آنسو آ گیا، واپس چلا گیا، لیکن وہ اللہ کے ڈر سے ذرا سا آنسو جہنم کو بجھا دینے والا ہے، جہنم کے انگاروں کو بجھانے والا ہے۔ بس جھک جاؤ اللہ کے سامنے، جھک جاؤ، جھک جاؤ۔ وہ مالک ہے، قدردان ہے، تمہاری سجدے کی قدر کرتا ہے، تمہاری نماز کی قدر کرتا ہے۔ صحابہ کرام کو حضور نے کہا کون پہرے داری کرے گا؟ دو صحابی پوری رات پڑھتے رہے، سورہ کہف پڑھ کے مزہ لے رہے، دشمنوں نے تیر مارا، خون نکل رہا، نماز نہیں چھوڑی، دیکھے کہ لگاتار تیر آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہیں ڈر گیا کہ کہیں اسی میں انتقال ہوگا اور حضور کی نافرمانی ہو جائے گی، فرض منصبی میں کوتاہی ہو جائے گی، تو ان کو ساتھی کو جگایا، کہا ہم کو بتایا نہیں کہ نماز میں مزہ آ رہا تھا، ایسی لذت جیسے ہم کو رسگلہ کھانے میں مزہ، رس ملائی کھانے میں، بریانی کھانے میں جو مزہ آتا ان کو اس میں مزہ آتا تھا۔ آج ہمیں اللہ کا ڈر نکل گیا، ڈر ہمیں ہے کس کا؟ سانپ اور بچھو کا، شیطانوں کا، جنات کا۔ بس جنات کو تو کیا سمجھتے ہیں، ارے یہ قوم تو ہم سے ڈرتی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب ذاکر شاغل آدمی، نیک آدمی کسی جنات کے پاس سے گزرتا ہے تو جنات بے ہوش ہو جاتا ہے اور اس کو کہتے ہیں اس کو انسان لگ گیا ہے۔ اصل میں ہم جو قرآن نماز پڑھتے ہیں وہ ایک نورانی چیز ہے، پاور ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کریم کو پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہوگا۔ دیکھیے قرآن کا جو نزول کا سلسلہ اللہ نے کیا وہ حضور پر نازل ہوتا تھا، حضور کی حالت کیا ہوتی تھی؟ آپ کبھی بے ہوشی طاری ہوتی، کبھی سخت ٹھنڈی میں وہی نازل ہوتی اور پانی پسینے سے قطرے گرتے تھے، اونٹنی پر ہوتے، اونٹنی بوجھ کی وجہ سے بیٹھ جاتی تھی۔ یہ وہی کا ہم کو جو نور ملا ہے وہ وایا ٹرانسفر ہومر سے فار ہو کر ڈائریکٹ پاور ہاؤس سے ہم کو نہیں، ٹرانسفارمر میں ٹرانسفر ہو کر ہم تک پہنچا ہے۔ ورنہ اللہ کی تجلیات کو تو دیکھو، موسیٰ علیہ السلام فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے کہا تم پہلے میری تجلی کو دیکھتے ہو تو دیکھو، پھر بعد میں مجھے دیکھنا۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، ایک لگا دھکا، پہاڑ پر اللہ نے تجلیات الہی کو نازل کیا تو پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو گیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام انتقال نہیں کی، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گیا۔ دھکا یعنی آپ کو ایک دھکا لگا تو پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو گیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کیسے ہو گئے؟ بے ہوش ہو گئے۔ جیسے ہم بلڈنگیں بناتے ہیں تو ایک تار لگاتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو؟ ارتھنگ۔
کہ جب اگر بجلی خدا نخواستہ گرے تو وائر میں تاثیر ہوتی ہے، بجلی کو جذب کر لیتی ہے، اگر نہیں ہے تو بلڈنگ کو نقصان پہنچے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام میں وہ پاور موجود تھا، اس لیے صرف کیسے ہوئے؟ بے ہوش ہوئے۔ وہ پاور پہاڑ میں نہیں تھا، اس لیے وہ ریزہ ریزہ ہو کر ختم ہو گیا۔ اللہ نے وہ پاور دیا ہے، اور اللہ نے اس کلام کی ایسی تاثیر، جو بھی قرآن کو ہاتھ میں لے کر پڑھے گا وہ اللہ کو پسند آ جاتا ہے۔ اس کا چاہے دیکھ کر پڑھنا ہو، چاہے زبانی پڑھنا ہو، سنانا ہو، سننا ہو، محبت کی نگاہ سے پڑھنا پڑھانا سب کچھ ختم۔ یہاں تک کہ غیروں نے، ہمارے ہندوستان میں لکھنؤ میں ایک پریس تھی جس کے چھاپنے والے، قرآن کے چھاپنے والا سب سے پہلا غیر مسلم تھا، نول کشور کے نام سے اس کا پریس تھا، لیکن وہ اتنا غیر مسلم ہونے کے بعد قرآن کا ادب بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے متعلق لکھا ہے، نہ معلوم اس کو ایمان کی توفیق ملی، اس کو جب چیتا جلایا گیا تو اس کو آگ نہیں لگی۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ اللہ نے قرآن کی خدمت کرنے والا، اس کو آگ دنیا کی کبھی نہیں چھو سکتی۔ یہ اللہ کے کلام کی تاثیر ہے کہ جس نے 3 حج کیے، جس نے قرآن کو اپنے سینے میں رکھا، اللہ جہنم کی آگ سے اس کو محفوظ کر دیتا ہے، بلکہ اس کے طفیل میں ایسے 10 جہنمی جن کے متعلق فیصلہ ہو گیا، اللہ اس کو بھی اس سفارش کی وجہ سے جنت دے دیتا ہے۔ یہ کلام کی تاثیر ہے۔ لیکن یہ قرآن پڑھنا، تراویح میں اطمینان سکون سے پڑھنا، سننا، آپ سب نیت کرو کہ ہمیں ایسا حافظ چاہیے جو سکون سے 5-7 منٹ زیادہ ہوگی، لیکن سکون سے پڑھائیے تو آپ کو سکون سے سننے ملے گا، سمجھ میں آئے نہ آئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کو 99 مرتبہ خواب میں دیکھا، اور پھر کہا کہ میں اب اللہ کو خواب میں دیکھوں گا تو پوچھوں گا کہ قرآن سمجھ کے پڑھنا یا بغیر سمجھ کے؟ فرمایا دونوں، سمجھ کے پڑھو تب بھی فائدے سے، بغیر سمجھ کے پڑھو تب بھی فائدے سے۔ یہ قرآن جو دھیان توجہ سے سنتے ہیں، سننے والے کو بھی ثواب، سنانے والے کو بھی ثواب، مکتب میں پڑھانے والے کو، پڑھنے والے کو، مکاتب کو، بلکہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ رحمت خداوندی کا نزول کرتے ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں، غشیتہم الرحمہ، رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے، نزلت علیہم السکینہ، وہاں سکینہ نازل ہوتی ہے، رحمت خاصہ نازل ہوتی ہے۔ یہی قرآن، دیکھو قرآن پڑھتا ہے، نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن۔ اللہ کی کتنی مخلوق، پہاڑ جو کھڑا ہے اس کی شکل کیسی ہے؟ قاعدے جیسی ہے، چوپائے 4 پائے، یہ رکوع کی شکل ہے، قیام کی شکل میں درخت ہے، یہ ساری مخلوق کی مجموعہ کے طور پر ہم کو نماز دے دی کہ سب مخلوق تو الگ الگ ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، دنیا کی ہر چیز اللہ کی ذکر کرتی ہے، سارے ذکروں کا خلاصہ ہم کو نماز میں دے دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، نماز سیکھنا چاہیے، نماز سنت کے مطابق، نماز دھیان سے پڑھے۔ جیسے ہم دھان کھاتے ہیں نا، دھان، تو نماز میں بھی دھیان اور ایک دھیان ہونا چاہیے کہ ہم کیا پڑھتے، ہمیں وسوسے کیوں آتے؟ وضو صحیح نہیں کیا، نماز صحیح نہیں پڑھی، قرآن صحیح نہیں پڑھا، اس لیے وسوسے آتے۔ ایک مرتبہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ ایک گھر میں جنات بہت پریشان کرتا تھا۔ گھر والے نے کہا چلو حاجی صاحب، شاید گجرات میں کسی جگہ کا واقعہ ہے، وہاں کہاں کا واقعہ ہے تو پتہ چل جائے گا، حاجی صاحب بہت بڑے بزرگ ہیں، کتنے بڑے بزرگ ہیں وہ بھی پتہ چل جائے گا، اور اپنے گھر کا جنات بھی ختم ہو جائے گا۔ حاجی صاحب کو بتایا کہ حضرت یہ گھر ہے۔ حاجی صاحب وہ گھر میں گئے، اندر سے لاک بند کر دیا اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ قوی الہیکل شیطان اندر ہی تھا۔ حضرت نے نماز کی، اور حاجی صاحب وہ شخص تھے جو نقشہ بند سلسلے کے بڑے بزرگوں سے ان کو خلافت ملی، ان کو بیعت ہوئے۔ پھر اس کے بعد میاں جی محمد نور محمد جنجانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے، وہ اس کے بعد حاجی صاحب سے کون بیعت ہوئے؟
مولانا قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی، حضرت تھانوی، بڑے بڑے لوگ، یہ روحانی. اس لیے ہم سب کو بھی ضرورت ہے کسی نہ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ہمیں اپنی دل کی اصلاح کی ضرورت ہے، دل کی کھوٹ ختم کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. حاجی صاحب نے جیسے رکعت وانی نماز پڑھی اور قیام سجود اور نماز ختم کی، وہ شیطان آیا اور کانپ رہا ہے. کہا حاجی صاحب مجھے معاف کر دو، میں ہی خطرناک قوی الہیکل ہوں، میرے ہی وجہ سے اس گھر میں کوئی نہیں رہتا، لیکن میں آج آپ کے سامنے سچی پکی توبہ کرتا ہوں. حاجی صاحب نے کچھ بولا بھی نہیں، اس سے پہلے کہ میں سچی پکی توبہ کرتا ہوں، اس گھر سے میں نکلتا ہوں، صاحب گھر کو کبھی پریشان نہیں کروں گا. یہ نماز کی تاثیر. حدیث میں فرمایا جس گھر میں شیاطین ہو، سورہ بقرہ پڑھیے، تلاوت کیجئے، اس گھر سے شیاطین. گھر میں جب آدمی سلام کر کے داخل ہوتا ہے، شیطان خود اپنے چیلوں کو کہتا ہے لا مبیت لکم، اس گھر میں تم نہیں ٹھہر سکتے. ایک بہت بڑے دنیا میں آج بھی وہ عامل ہے، اور دوسرے بھی بہت بڑے عامل نے بتایا کہ ایک گھر میں گیا، پورا گھر شیطان سے بھرا ہوا ہے، اور اس گھر کے لوگوں کی حالت، ہر آدمی بیمار ہے، ہر آدمی پریشان ہے، دوائیں اثر نہیں کرتی. دیکھا تو سارے شیطان پوٹلے لے کے بیٹھے ہوئے، پورا گھر بھرا ہوا ہے. گھر کے لوگوں سے میں نے کہا تم لوگ تلاوت نہیں کرتے، گھر میں گندگی ہے، ناپاکی ہے. تو گھر میں پہلے قرآن شروع کیا، سارے ایسے بھاگے جیسے جمعہ کے دن نماز پڑھ کے وہ بھاگتے ہیں نا، ایسے بھاگے، سب باز بھاگ گئے. میرے دوست یہ بھی ہماری بہت بڑی غفلت. سنت حضور کی کتنی اہمیت رکھتی ہے. ہمارے بہت سے بھائی صرف 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں. نماز خود بھی پڑھے، اپنے دوستوں کی دعوت دے. آج ہم پر حالات کیوں ہیں؟ ہم نے قرآن حدیث چھوڑ دیا. 50 واقعات ہے کہ شیطان توبہ کر کے بھاگتا ہے. پھر ان کو بتایا کہ بیت الخلاء میں جاؤ، دروازے بند رکھو، گندگی کو صاف کرو، تلاوت کرو. اور اس دن اس گھر میں ان کو کہا کہ یہ گھر بیت الخلاء کی دعا 1 مرتبہ نہیں، 11 مرتبہ پڑھو، بسم اللہ الذی لا یضر، یہ پڑھو. پھر دیکھا کہ پورا گھر صاف ہو گیا، پورا گندگی صاف ہو گئی، جتنے شیطان تھے سب بھاگ گئے. یہ اللہ کے کلام کے اثر، دعاؤں کا اثر. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سفر کرتے تھے، صحابہ کرام کو کہتے تھے کہ اس جگہ پر ٹھہرو، ادھر ٹھہرو، اور یہ دعا پڑھتے تھے اعوذ باللہ من شر اسود ومن ساکن البلد بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ. ہم کو تو حضور نے وہ دعائیں بتائی کہ آپ اگر دعا پڑھیں گے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. یہ دعا اگر صبح شام پڑھ لی، آپ کو کوئی تکلیف، اچانک آنے والی مصیبتوں سے اللہ حفاظت کریں گے. یہ دعائیں مکتب میں بچوں کو بتائی جاتی ہے. میرے بھائیوں اور دوستو، بات تو بہت طویل ہوتی جا رہی ہے. اصل خلاصہ یہ ہے، میں نے آپ کے سامنے سورہ مؤمنون کی 7 آیتیں ہیں، اس میں سے چند آیتیں تلاوت کی، جس میں حق تعالیٰ شان فرماتے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. تحقیق کے فلاح پا گئے وہ مومن جس نے اپنے نماز میں خشوع پیدا کیا. خشوع کہتے ہیں اپنے آپ کو جھکا دینا، ایک ظاہری جھکا دینے کو نام خضوع کہتے ہیں، اور اپنے دل کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دینے کا نام خشوع. خشعت الاصوات، آواز کو آہستہ کرنا. ایک صاحب کو دیکھا حضور نے نماز میں داڑھی سے کھیل رہا ہے، فرمایا اگر خشوع ہوتا تو یہ حرکت نہ کرتا. اور نماز میں دھیان لگانے کا طریقہ کہ جو ہم پڑھتے ہیں وہ توجہ و دھیان سے، کوشش یہ کرے کہ ہم امام کے پاس روزانہ 1 آیتیں سیکھیں. جو نماز میں پڑھی جانے والی 10-20 آیتیں ترجمے کے ساتھ معلوم ہو، التحیات کا ترجمہ معلوم ہو. مکمل نماز مدرسے میں بچوں کو سکھائی جاتی. آپ بھی آؤ، بچوں سے سیکھو، استاد سے سیکھو، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. نماز سیکھنے کی چیز ہے. ایک چھوٹا سا بچہ گھر میں 2 ویلر رکھا ہوا، باپ سویا ہوا، چپکے سے گاڑی لے کے نکل جاتا ہے، گرتا پڑتا، اس کو گاڑی آ گئی. کس نے سکھایا؟ گھر میں تھی، سیکھ گیا. 4 ویلر سیکھ جاتا ہے.
تو نماز سیکھنا تو بہت آسان، کمپیوٹر سیکھتے، ہوائی جہاز سیکھتے، دنیا بھر کی چیزیں سیکھی جاتی ہے، نماز بھی سیکھنے کی چیز ہے۔ اس لیے ایک موقع پر حضور نے فرمایا، ایک صحابی دیہات کے ابھی نئے نئے مسلم ہوئے، جلدی جلدی وضو کیا، آئے کھڑے ہو گئے، حضور نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ 3 مرتبہ واپس کیا کہ جاؤ جاؤ تم نے نماز پڑھی نہیں۔ انہوں نے کہا اس سے اچھی نماز تو مجھے نہیں آتا۔ حضور نے ان کو سکھایا، نماز پڑھ کر بتایا اور کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہیں۔ ہم بھی اپنی نماز کو مولانا صاحب سے ذرا چیک کروائے کہ مولانا نماز کے فرائض، واجبات، سنت ہماری صحیح ہے کہ نہیں۔ بیمار ہے، تھوڑے تھوڑے دن میں ڈائبٹیز چیک کرواتے، پریشر چیک کرواتے، ڈاکٹر نے کہا تو پرہیزگار بن گئے، اللہ نے ہمیں کہا تو ہم کو دنیاوی اعتبار سے پرہیزگار تو تھوڑی آخرت کے اعتبار سے بھی پرہیزگار بننا چاہیے، گناہوں کو چھوڑنا چاہیے۔ حق تعالیٰ شان مجھے کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ الہ العالمین آپ کی رضا والے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ناراضگی والے عمل سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین شریعت و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں ہماری اولاد کو مدارس، مکاتب، خانقاہوں سے جڑ کر، تیرے نیک بندوں سے جڑ کر ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ الہ العالمین قرآن کو سنت کے مطابق پڑھ کر اے اللہ تیرے کلام کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آج ہمیں اپنے اولاد کو دین نہیں سکھایا، مندروں میں جا رہی ہے، وندے ماترم، نمارم، کافر اور مشرک کے کلمات بول کر اپنی زندگی برباد کر رہی ہے۔ اے اللہ ہماری اولاد کو دین سکھانے کی توفیق عطا فرما، قرآن اور حدیث سے وابستگی نصیب فرما۔ الہ العالمین مکاتب کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما، مکاتب قرآنیہ کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے گھروں میں تعلیم کے حلقوں کو زندہ فرما، ہمارے مردوں میں ایمان غیرت، عورتوں میں شرم و حیا کے پردے نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری ماں بہنوں کو شرم و حیا اور بے حیائی، شرم و حیا کو پیدا فرما، بے حیائی سے اے اللہ ہماری ان کی سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں سے کینے کو سینے سے ختم فرما، تکبر، بڑائی، اے اللہ نافرمانی، حسد، بغض، عداوت، حرص، ناشکری کو ختم فرما، تواضع، انکساری، عاجزی، صبر، شکر کی توفیق عطا فرما، تسلیم و رضا کی دولت سے مالا مال فرما۔ مولا جو بیمار ان کو شفا عطا فرما، مقروض، پریشان، حل کے پریشان کو دور فرما۔ اے اللہ ہم نے جو نماز کے متعلق باتیں اور حدیث اور اللہ والوں کی باتیں سنی، اے اللہ میں بھی محتاج ہوں، ہم سب محتاج ہیں۔ اے اللہ ہم کو بہترین سے بہترین نماز پڑھنے والے، نماز پڑھانے والے، نماز کی طرح اچھی طرح سمجھنے والے، ایک ایک نماز کے رکن کو صحیح اچھے اخلاص کے ساتھ خشوع و خضوع والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا اس دن سے پہلے کہ ہماری جنازے کی نماز پڑھائی جائے ہمیں نماز کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس دن سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمے کی تلقین کرے، کلمے والی زندگی نصیب فرما۔ مولا اس دن سے پہلے کہ جنازہ ہماری تیار ہو، اے اللہ غسل توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس دن سے پہلے کہ کفن پہنا جائے لباس تقوی نصیب فرما۔ مولا ہمیں تقوی طہارت کی دولت سے مالا مال فرما، اخلاص للہیت نصیب فرما، حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما۔ آج پوری دنیا میں خصوصاً مولا فلسطین میں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے، ایسا ظلم آج تک دنیا نے نہیں دیکھا۔ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، شیر خوار دودھ پیتے بچوں کو بھی اللہ شہید کیا، پانی کے قطرے قطرے کے محتاج بنا دیے۔ لیکن مولا تیرے کیسے مقدس بندے ہیں، ایسی حالت میں بھی وہ مکاتب، مدارس چلا کر کئی ہزار لوگ حافظ قرآن اور حافظہ بنی۔ اے اللہ ان کے نقش قدم پر ہمیں بھی چلنے کی توفیق عطا فرما، ان کی شہادت کو قبول فرما، ان کی خدمتوں کو قبول فرما۔ مولا ان کو، ان کے اولاد اور نسلوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کی نصرت اور مدد فرما۔ اے اللہ غاصبین یہودیوں کو، اے اللہ سخت ظلم ستم کرنے والے ظالمین کو دنیا سے ختم فرما۔ اے اللہ ان کی حکومت کو ختم فرما۔ اے اللہ ان کی شر پسندی کو ختم فرما۔
اللہم شتت شملہم وفرق جمعہم ودمر دیارہم اللہم اہلکہم کما اہلکت عادا وثمود۔ اے اللہ غاصبین کو ختم فرما، اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ آج عجیب وقت آ گیا، ظالم خود ہم مظلوم کو مار رہے ہیں، اے اللہ ان کی دکانوں کو جلایا جا رہا ہے، دکانوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ اے اللہ ہماری کمزوری کہ ہم نے سب سے پہلے آپ کی نافرمانی کی، قرآن و حدیث کو چھوڑا، اس لیے ہم ذلیل و خوار ہو گئے۔ اے اللہ ان ظالمین کو آپ نے مسلط کیا، مولا بے شک ہم کمزور ہیں، نافرمان ہیں، لیکن ان ظالموں کو مولا ہم پر مسلط نہ فرما۔ بے شک ہم گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، نالائق ہیں، گندے ہیں، لیکن مولا بندے تو ہم تیرے ہی ہیں، خار ہے، بدکار ہے، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے، مولا کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے۔ اے اللہ تیرے نبی کی لاج رکھتے ہوئے ہمیں معاف فرما، سچی پکی توبہ نصیب فرما، مولا اپنے گناہوں کو معاف کروانے کی توفیق عطا فرما۔ جس کا حق نے لیا ہے، جس کو تکلیف پہنچائی، جس کے مکان دکان پر ناجائز قبضہ کیا، اس کو واپس دینے کی توفیق عطا فرما۔ ہر مسلمان بھائی سے محبت شفقت سے ملنے کی توفیق عطا فرما، ہر مسلمان کو آپ سے اپنے سے اچھا سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہر لوگ کو ہم کو اپنے سے سب سے کمتر سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں نبوی جیسے اخلاق نصیب فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں، جنہوں نے کہا یا کہنا چاہتے ہیں، ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائیں نصیب فرما۔ مولا ہم سب بھی ظاہری باطنی بیمار ہیں، اے اللہ ہماری بیماری کو شفا سے بدل دیجیے۔ اے اللہ اخلاق رذیلہ ختم فرما، اخلاق صالحہ نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے برگزیدہ بندوں سے ہمارا رشتہ مضبوط فرما، ان سے تعلق کر کے ان سے بیعت ہو کر ہمیں اپنے دلوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بہت سے لوگ اپنے تقاضے کو آگے پیچھے کر بھوک اور پیاس کو، تقاضوں کو آگے پیچھے کر دین کی باتیں سنتے رہے۔ اے اللہ ہمارے مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو ہر ایک کو قبول فرما، پردہ نشین ماں عورتوں کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ ان کے آنے والی نسلوں کو قبول فرما، ہمارے مدارس مقادم خانقاہوں کو حفاظت فرما، پڑھنے پڑھانے والوں کی حفاظت فرما، مساجد اور نماز پڑھنے والوں کی حفاظت فرما، خانقاہ اور اس میں تلاوت ذکر کرنے والے کی حفاظت فرما، پوری امت کے ہر فرد کی اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ ظالم قوموں کے مقدر میں اگر ہدایت ہو تو ہدایت عطا فرما، ورنہ زمینوں کو اللہ ایسے لوگوں سے صاف فرما۔ مولا ہم سب کو اپنی آخرت کی موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ نہ معلوم کس گھڑی ہماری موت آ جائے، اس سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں زندگی کی آخری نماز کی طرح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم آقا ہمیں نماز سے عشق نصیب فرما، قرآن تلاوت سے عشق نصیب فرما، راتوں کو اٹھ کر تہجد میں تیرے سامنے گڑ گڑانے والا بنا، نمازوں کا ذوق شوق عطا فرما، دوا میں ذکر دوات کی تعاقی توفیق عطا فرما، معاملات کا حسن نصیب فرما، معاشرت کی خوبیاں نصیب فرما۔ اے اللہ جو بھی نکاح مرد عورت ہے اللہ ان کے لیے بہترین رشتے عطا فرما۔ اللہ جن کی شادیاں ہو گئی اولاد سے محروم ہیں، نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ جن کے اولاد نافرمان ہیں انہیں اپنا اور اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا کر ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اے اللہ فرما۔ تمام مدارس مقادب کی حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما۔ مولا اس وقت ہماری تمام دعا کو اپنے فضل کر حبیبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔